ایک صاحب مجھ سے عجیب کہنے لگا جب مجھے اپنا گھر مل گیا، اب میں نے کہا میرا گھر تو مجھے مل گیا وضو کی دعا سے، میں نے پڑھنا چھوڑ دی۔ کہنے لگے پھر میرے دل میں خیال آیا تسبیح خانے کا پیغام تو انسانیت کے لیے ہے، تو میں تو اپنی ذات کو لے کے بیٹھ گیا، اپنا گھر بن گیا تو بس چھٹی۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ یا اللہ اب میں نے ان لوگوں کے لیے پڑھنا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کا گھر نہیں، جن کا در نہیں، میں نے ان کے لیے پڑھنا ہے، جن کا گھر نہیں اور جن کا در نہیں، میں نے ان کے لیے پڑھنا ہے۔ اب کہا کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسی باتوں باتوں میں ایک دفعہ کسی بندے نے کہا کہ فلاں بندے نے کرایہ بڑھا دیا، کہتے یا سامان اٹھا کے لے جا یا کرایہ بڑھا۔ اب میری تنخواہ میرے اخراجات اتنے ہیں نہیں، کہ میرے دل میں خیال آیا اس دعا سے اپنا گھر مل سکتا ہے، اس کا نہیں مل سکتا۔ میں نے ہر وضو کے دوران اس کا تصور کر کے دعا پڑھنا شروع کر دی، ہر وضو کے دوران اس کا تصور کر کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اور جب دعا پڑھنی شروع کی اس کو نہیں بتایا، میں نے اس کو نہیں بتایا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، اور کہا کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا، میں نے کہا وہ کرائے کے معاملے کا کیا بنا؟ لیکن پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے بیٹھے بیٹھا ایک گھر تھا چھوٹا سا مل رہا تھا، اچھا بنا ہوا تھا، اس بندے نے کہا مجھے ضرورت ہے، میں نے کچھ پیسے ایسے دے دیے، کچھ اور پکڑ کے دے دیے، کچھ ابھی دینے ہیں، گھر میں شفٹ بھی ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا آہستہ آہستہ کر کے پیسے اتار دینا، اور مجھے خود اپنا گھر مل گیا ہے۔ کل میں نے ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ اپنا نیا مکان بنا رہے ہیں، 3 مکان بنا رہے ہیں ان کی فیملی۔ میں نے انہیں ایک عمل بتایا، آج آپ کو ہی بتاتا ہوں، طرفت عین پہ یاد آئی بات۔ ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا، ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا۔ میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ میں کہا سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں، اور آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں گھر راس نہیں آیا، مکان شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعات، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں نہ لوگوں کی نظر کھا گئی، یا یہ فلاں فلاں، آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا، اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ نیا مکان جب بھی بنتا ہے، جب بھی بنتا ہے، اور جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اب میں ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ وہ بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں بات مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اماں بالا کو قرآن پڑھیں دیا، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اماں۔ تو ہم نے نیا مکان بنایا، اماں نے میں دکھا، اماں کہہ دیا بانج حافظ کوئی درخت دی ساوی لکڑ بھانا، چمک بھانا، شاخ توڑ کے لیا تازہ، اماں تازہ چاک لو کے اوپر چڑھ گئی، نیت دمار پوے، خدا خراب کروے، گلو سڑو، میرا گھر تک نظر یہاں، نکلو ہی تم، نکلو نکلو۔ ارے اماں ایسی دیواروں کو مار رہی، ایسی ایسی۔ ہم نے کہا یہ پتہ تھا اماں کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، اماں جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے گھر۔ میں نے بھی اماں کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اماں کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیہ دینے لینے کرنے۔ نانی اماں کی طرف سے ہدیہ تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے، کہ نانی اماں کی جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیہ آتے تھے، تو اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے۔ تو کہ نانی اماں، میری اماں نے نا مار مور کے ہانپتی کانپتی اماں آ گئی، کہہ رہا بس نکل گئی۔ اماں کیا ہے؟ کہہ رہے نیا مکان بنایا، ان کو اچھا لگا، گزرے جا رہے تھے، اوپر جو سیڑھیوں کی بمٹی تھی وہاں جا کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ لگا دیا، مٹی لینے پہ ہاں اپنا سامان لگا رہے تھے، تو مجھے نظر آ گئے، نکال کے آئی ہوں۔ اچھا یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ آپ کے گھر میں بہترین گھر بنا، بہترین گھر بنا، اور آپ کے گھر میں گندی کیچڑ کے 5-10 کتے، جو گرمیوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں،
बड़ी सारी जुबान निकाल के हाँप रहे होते हैं, गंदी नाली में पानी गुजर रहा होता है तो उनका जिस्म कुछ ठंडा होता है। और गंदी नाली वाला कुत्ता जब उठ के ना अपने बदन को छाड़ता है ताकि कीचड़ वगैरह आपके घर में कुत्तों का रेवड़ घुसाए गंदे, तो घर में कीचड़ होगी या अतर की बारिश होगी? बदबू, गिलाजत, निजासत, खबासत, यही कुछ होगा और क्या होगा? जिस घर में शयातीन आ जाए और शयातीन का पूरा काफिला आ जाए और फैमिली आ जाए, जो कि हर बैतुल खला में होती है, खुबस और खबाइस, मुजक्कर और मुअन्नस, माई और जवान, हर बैतुल खला में होते हैं। जाजू जितना बैतुल खला को टाइलें लगा दे, लग्जरी बना दे, हमें धोखा डाल दिया इस टाइलों ने और शीशे ने और कमकमों ने। मेरे कमली वाले ने फरमाया हर बैतुल खला में फैमिली रहती है। भाई मियां बीवी होगी तो बच्चे होंगे ना, तो मैं फैमिली ऐसे तो नहीं कह रहा। खुबस और तो सबसे पहले तो जिन्नात, शयातीन। दूसरा जो होता है, जो रोग लगता है, दूसरा जो रोग लगता है वो खुश मजदूरों और लेबर का रोग लगता है। और से सुनिएगा, किताबों में लिखा है अपने धुएं से अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दो। अगर तुमने कोई मसालादार चीजें, स्पाइसी चीजें, लजीज चीजें बनाई हैं और तुम्हारे पड़ोसी को यह कुदरत हासिल नहीं, तो उसको तकलीफ ना दो। पानी शोरबे में ज्यादा डाल दो, कुछ उसको दे दो। और किताबों में यहां तक लिखा है कि फलों के, चीजों के छिलकों से पड़ोसी को तकलीफ ना दो। अगर कोई अच्छी आला चीजें खाई हैं तो अपने पड़ोसी के घर से दूर रखो, उस बेचारे को तकलीफ होगी कि मतलब मेरी जेब में भी होता, मैं भी खाता। ये जो गरीब लेबर आती है, लेबर तो गरीब ही होगी ना, मिस्त्री मजदूर, इनकी नजर खा जाती है, इनकी नजर खा जाती है। मैंने बकरियां रखी, 8 बकरियां तो ज़बह हो गई और लेबर खा गई, 9वीं जो है आखिर हराम हो गई और छुरी के नीचे भी नहीं आई। मैंने कहा निकालो यहां से बकरियां। 8 तो छुरी के नीचे आई और 9वीं जो है वो खुद हराम हो गई। और तीसरी और आखिरी चीज, ये मैं आपको कहते हैं ना घर रास नहीं आया, ये मेरे पास बहुत वाकयात आते हैं। उसकी नजर होती है, लेबर की होती है। और बाज बंदे ऐसे होते हैं, अब तो साइंस इवल आई और बेड आई पे जाओ, मेरा लफ्ज लिखो सोशल मीडिया पे, नेट पे, पता नहीं कहां, फेसबुक पे, इवल आई बेड आई। अब तो पूरी दुनिया की साइंस नजरे बद पे पागल हो चुकी है। पहले कहते थे ये इनकी किस्से कहानियां हैं। अरे मेरे कमल वाले ने फरमाया और साइंस उसकी रिसर्च को कहे सच नहीं है तो हो कैसे सकता है? हो कैसे सकता है? हजरत अली करम अल्लाह वजह के फरमीन बहुत ज्यादा नजर बद पे, हसनैन करीमैन के फरमान बहुत ज्यादा, आले रसूल असहाब रसूल के फरमान बहुत ज्यादा, वाकयात बहुत ज्यादा, तजर्बात बहुत ज्यादा। तीसरी और आखिरी चीज उन्हें मैंने बताई कि बाज़ औक़ात हम अपने रिज़्क़ के हलाल से किसी से सामान लेते हैं और उसका रिज़्क़ मशकूक होता है, उसने कारोबार मशकूक रिज़्क़ से किया हुआ है, उससे मटेरियल ले रहे। और से समझेगा, बारीक नुक्ता है, हमने उससे जो मटेरियल दिया वो रिस्क मशकूक है उसका। इसकी दलील मैं देता हूं आपको। मैं एक बात कहा करता हूं, आपने शायद सुनी होगी कि अगर हम महसूस करता हूं, मैं महसूस करता हूं मेरा रिस्क मशकूक है, तो उस मशकूक रिस्क से कभी रोजे ना रखना। मैं आपको अक्सर अर्ज करता हूं, किसी ऐसे बंदे से जिसका रिस्क तैयब ताहिर हलाल है, उससे उधार ले ले, ठीक है? उससे उधार लेकर जिसका रिस्क तैयब ताहिर हलाल है, उससे रोजे रख और अपने पैसों में से वो उधार चुका दे। रिस्क का असर होता है। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं किसी की मैंने दावत खाई, 1 महीने तक मेरे जी में आया कि मैं कोई गुनाह बदकारी करूं, सिर्फ एक दावत खाई थी। वाकयात ये 3 अवामिल हैं, 3 फैक्टर्स हैं बड़े, जो घर के अंदर कहते हैं कि घर रास नहीं आया। इसका हल करना है सदकात, खैरात, आमाल, तस्बीहात और जिक्र के जरिए।
اس کا حل کرنا ہے. صدقات، خیرات، اعمال، ذکر اور تسبیحات، اس کا حل کرنا ہے. اب یہ سنتے جائیے، غور سے سنیے گا، توجہ سے. نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں، نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں، سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا. یاد رکھیے گا، مشکوک رزق، یا آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھیے گا، رزق مشکوک کبھی زندگی اور نسلوں میں چین سکون نہیں دے سکتا، کبھی نہیں دے سکتا. وہ کیسے ہوگا؟ اس کے میرے پاس واقعات ہی واقعات. میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں. میں نے کئی واقعے دیکھے. پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا خودکشی میں. گرمی تھی، گھر تھا بڑا سارا، یعنی ادھر بھی گھر کے لان تھا، باغیچہ تھا، ادھر بھی باغیچہ تھا، بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا. اس وقت محسوس ہو رہا تھا یہ گھر کو بنے 35-40 سال ہو گئے. چارپائی جب پڑی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی، تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا، ایک بیل تھی بڑی خوبصورت، اس کے نیچے لے گئے. ایسی بندہ رو رہا تھا. وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا، میں نے اس کی مجسٹریٹی دیکھی ہے. بٹھے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہیں ورنہ بٹھا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا. سیمنٹ والے کے ذمے تھے کہ اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہے ورنہ تو 2 نمبر سیمنٹ بیچ رہا، تجھ پہ آبجیکشن لگ جائے گا. ریت والے، اینٹ والے، ہر میٹیریل والے کے ذمے تھا کہ تو نے پہنچانا ہے. بہترین مکان بنا، بہترین مکان بنا. اس گھر میں رہا اور کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا. بیوی مر گئی، بیٹا اڑ گیا کہ میں نے ماں کو گھر میں دفن کرنا ہے. جو گھر کے پچھلی طرف کا باغیچہ تھا وہاں ماں کی قبر تھی، اور خودکشی مر کے کہنے لگا مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا ہے. 2 قبریں گھر میں بنی ہوئی تھی. بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر، مر گیا، اور پھر اس کا کوئی وارث نہیں تھا. وہاں پتہ چلا اس شہر میں کہ ہمارے مرشد آئے ہیں. کچھ لوگوں کو بھاگے بھاگ آئے. ایک بابا آیا ریٹائر. تو میں نے کہا بابا جی مرشد بس میرے گھر چلیں، دعا کر دیں، کھانا کھا لیں. میں نے کہا کس لیے؟ میری دعائیں ہوں گی. میں نے کہا ایک چیز پہ دعا دوں گا کہ اس بابے کی آپ نے خدمت کرنی ہے. تو خود بھی بابا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس بابے کی موت تک وہ بزرگ بابا، وہ بھی زندہ ہے، اس کی خدمت کرتا رہا اور وہ دعائیں دیتا رہا. میرے اپنے چھوڑ گئے کہ حکیم صاحب تو آیا اور کسی کو خدمت پہ چھوڑ گیا کہ میری چارپائی دھوپ پہ پڑی ہوتی تھی، میرے اندر سکتی ختم ہو گئی. ایک بڑھاپے نے مارا، دوسرا غموں نے مارا. بڑا لمبا واقعہ ہے. سب سے پہلے رزق کے حلال نسلوں کے لیے راحت ہے. اور دوسری چیز ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غم ہی غم ہیں. اس غم کو وجہ الیکٹریشین آیا، تھوڑا سا کام کیا، اس کا ہاں تجھے پیسے دوں گا. بجلی والے کا، پلمبری والے کا، مرمت والے کا، کوئی کام ہے، دھوبی کا، فلاں کا فلاں، اس نے کہا پیسے دوں گا. اور اگر اس نے پیسوں کا اصرار کیا تو اس کو دھمکایا، ڈرایا. چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیسے کھاتا گیا. نسلوں میں غربت، تنگ دستی نے کھیل لیا. اب مجھ سے اعمال پوچھتے ہیں، اور رزق وہ ہوا جو کالا ہوا، دھن کالا ہوا، اور جس میں غریبوں کی آہیں ہوئی. تو میں کتنے اعمال کر کے اس گھر میں کیسے سکون پائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح. اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ خنزیر کو بڑے خوش و خضوع سے لٹا کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو خنزیر حلال ہو جائے گا. کتے کو لٹا کے تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، چھری بھی تیز ہو، قبلہ رخ بھی ہو، باوضو بھی ہو، اور تکبیر بھی پوری پڑھ، تو کتا حلال ہو جائے گا؟ خنزیر حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، گھر چھوٹا ہے، کوئی حرج نہیں. ان چیزوں کے خیال کر کے اب عمل بتا رہا ہوں. گھر میں 81 دفعہ سورت یاسین، جب نئے گھر میں داخل ہوں 81 دفعہ سورت یاسین مل کے بیٹھ کے خود پڑھیں، کرائے کے بندے جمع نہ کریں. 81 دفعہ سورت یاسین، اول آخر 7 بار درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھ لیں. ایک دوسرا، ہر کونے میں 11 دفعہ آیت الکرسی مل کے پڑھ لیں.
कोई उस कोने में घर का बंदा पढ़ ले, कोई उस कोने में, घर के चारों कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी और 1 दफा घर के दरमियान में 11 दफा आयतल कुर्सी, 2, और घर के चारों कोनों में 3-3 दफा अजान, 3-3 दफा अजान। ये जो अजान हम नमाज के लिए कहते हैं, पढ़ते हैं, एक है अजान पढ़ना, एक है अजान देना। अजान देने के लिए उंगलियों में उंगलियां ठोसनी पड़ती हैं, किबला रुख भी है, मस्जिद है, मिंबर है या चबूतरा है, नहीं, अजान पढ़ना वजीफे की शक्ल में है। तो 3 दफा अजान चारों कोनों में, कितना हो गया ये है? 3 अमल हो गए, मैंने 5 अमल बताने हैं। और चौथा ये है कि वहां जाके 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन इतना पकाएं कि लोगों को खिलाएं, और खास तौर पे उन लोगों को जिनको इतना अच्छा कोई नहीं खिलाता। कितने अमल हो गए? 4। और आखिरी अमल यह है कि घर को मेहमान की नीयत से बनाना है। शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा घर बना है, किस नीयत से? हजरत बच्चे बड़े हो गए, घर की जरूरियात भी हैं सारा। फरमाया तो बड़ा छोटा व्यापारी निकला, तो दिल्ली का पंजाबी सौदागरान का ताजर था, उसने घर बनाया, हजरत को बुलाया, तो उन्होंने छोटा घर बनाया। अरे तू ये नियत कर ले कि ये मैं घर मेहमानों की नियत से बना रहा, और मेहमान आएंगे उनको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, उनको बिठाऊंगा, बस। और फिर फरमाया, देखो जैसे कोई बंदा रोशनदान रखे, और क्यों रखा? रोशनी के लिए, हवा के लिए। अरे नहीं, इस नियत से रख के अजान की आवाज आएगी। जब तक रोशनदान रहेगा तेरे लिए सवाब नेकियां लिखी रहेंगी। फिर अगली बात जो फरमाई वो बड़ी बारीक बात है, हसास बात है, वो सुन लेना। फरमाया बदतरीन पैसा वो है जो मेटीरियल और बिल्डिंग में खर्च हो। जब तू मेहमान की नियत कर लेगा, वो तेरा पैसा बेहतरीन बन जाएगा। समझ गया नुक्ता बारी? अब वो तेरा पैसा बेहतरीन बन जाएगा। और तूने अगर मेहमान की नियत ना की और मेहमान की खिदमत का जज्बा ना लिया, वो तो बदतरीन पैसा है, अल्लाह के यहां नापसंदीदा है। जो मेरे रब के यहां नापसंदीदा है, उसमें सुकून आ सकता है, चैन आ सकता है, राहत मिल सकती है, खैर मिल सकती है, बरकत मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? उसमें तो बरकत मिल ही नहीं सकती। मेहमान की नियत कर, मेहमान की नियत कर। ये 5 चीजें हैं नए मकान बनाने के लिए, नफामंद है। और 2 एहतियातें, एक आह और एक रिस्क हराम। 5 अमल, 2 एहतियातें।